حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمہاری زندگی میں کوئی بھی ایسا دن نہیں گزرنا چاہیے جس میں تم اپنے آپ میں کوئی بہتری پیدا نہ کر سکو۔ ہمیں اپنی مدد آپ کرنی چاہیے، دوسروں کی امداد ہمارے لیے اچھی طرح فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ مہربانی اس بندے کے لیے رشوت ہے جس کے لیے کوئی رشتہ نہ ہو۔ جب کسی کا وقت نکل جائے تو دوبارہ حاصل کرنا ناممکن ہوتا ہے، حالانکہ اس وقت سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ جو بندہ اللہ سے عشق لڑا دیتا ہے وہ دوزخ اور جنت کی خواہش سے بہت دور چلا جاتا ہے، وہ صرف اللہ کے دیدار کی خواہش کرتا ہے۔ جب آخری منزل ہی آخرت ہے تو پھر ایسی دنیا سے محبت کرنا کتنی بڑی بدعقل اور بے وقوفی ہے جو ہمیشہ کی نہیں ہے۔ زندگی کی کامیابی یا ہار کا فیصلہ زندگی کے اختتام پر ہی ہو سکتا ہے۔ سب سے زیادہ خطرناک دشمن وہ انسان ہے جو مسافر سے ذوق سفر چھین لے۔ ایک انداز سے دیکھا جائے تو گناہ ایک بیماری ہے، دوسرے انداز سے دیکھا جائے تو بیماری ایک گناہ ہے۔ وجد کی حالت الفاظ میں نہیں ڈھل سکتی، کیونکہ یہ یقین والے مومنوں کے یہاں اللہ کا ایک بھید ہوتا ہے۔ فرضی عبادت کے لیے گھر سے باہر نکلنا اور نفلی عبادت کے لیے گھر میں بیٹھنا سب اعمال سے بہتر ہے۔ جب انسان یہ احسان دیکھنا بھول جاتا ہے کہ اللہ نے اس کے لیے طرح طرح کی عبادتیں بنائی ہیں تو پھر کسی بھی عمل کی وجہ سے تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ خدا کا ذکر کرنا تو عبادت ہے، مگر اس کے حلال کمانے کے بغیر عبادت کا مزہ نہیں۔ مشکلات کو دور کرنے، خواہشات کو دبانے اور مصیبتوں کو برداشت کرنے سے انسان طاقتور اور مضبوط بنتا ہے۔ عاقل وہ بندہ ہے جو لوگوں کے ڈر کے بغیر محض اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ سے شرم رکھے اور عبادت خدا خواہش دل کے ساتھ کرے۔ دانا کی صحبت تنہائی سے لاکھ درجے بہتر ہے اور برے لوگوں کی صحبت سے تنہائی لاکھ درجے بہتر ہے۔ بیرونی آنکھ سے انسان موجودات کو دیکھ سکتا ہے، مگر بغیر تعلیم کی روشنی کے اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا۔ کتابوں کی سیر میں ہم داناؤں سے ہم کلام ہوتے ہیں اور کاروباری زندگی میں ہمیں احمقوں سے کام پڑتا ہے۔ جس آدمی کے پاس دین کی راہ پر چلنے کے لیے نہ وقت ہے نہ مزاج، وہ اپنی ناکامی کے بارے میں اور کیا کہہ سکتا ہے؟ پہاڑ کی چوٹی تک جانے کے لیے کتنے ہی راستے ہو سکتے ہیں، لیکن سفر کرنے والے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہوتا ہے۔ اللہ سے وہ چیز مانگیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت دقت نہ ہو۔ اللہ سے مانگی ہوئی نعمت اللہ کے لیے وقف ہی رہنے دیں، چاہے وہ زندگی ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارا بدترین دشمن وہ ہے جو دوست بن کر زندگی میں داخل ہو، اور ہمارا بدترین دوست وہ ہے جو دشمن بن کر جدا ہو۔ شیطان کے منتر ٹیڑھے دلوں میں اتر جاتے ہیں، جیسے ٹیڑھی جوتی ٹیڑھے پیر میں۔ جب تک بچہ نہ روئے دودھ کب جوش مارتا ہے، جب تک بادل نہ روئے چمن کب ہنستا ہے۔ ہم بہروں کی طرح ہیں، ایک بات سنے بغیر اپنے اندازے سے بے ہودہ جواب دیتے ہیں۔ تو دوسروں پر روتا ہے، کچھ عرصے بیٹھ اور اپنے اوپر رونے والی ابر سے شاخ تازہ بنتی ہے، جیسا کہ شمع رونے سے اور بھی روشن ہو جاتی ہے۔
علاج کی جستجو کرنے والی آنکھ کو لامکان میں لگائے رکھ، جس طرح منقول کی آنکھ جان کی طرف لگی رہتی ہے۔ سر پر پانی ڈالنے سے پہلے ایلو ویرا کا چھلکا لگا لیا کرو، 90 سال میں بھی بال نہیں گریں گے۔ خواہش غالب ہو جانے کی اصل یہ ہے کہ ایسے بندے میں گناہ پیدا ہوگا، جب خواہش بڑھے گی تو دل پر تاریکی آئے گی۔ صوفیہ 5 چیزوں کی وجہ سے مرتبہ پاتے ہیں: اللہ کے دروازے پر پڑے رہے، اس کے حکموں کی مخالفت نہ کریں، ہمیشہ خدمت میں لگے رہیں، مصیبتوں پر صبر، عزت کی حفاظت۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، جو بندہ عقل مند ہوتا ہے وہ کبھی اپنی تکلیف کا رونا نہیں روتا اور نہ کبھی حق تعالیٰ سے شکایت کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے انسان اس وقت مایوس ہوتا ہے جب وہ اپنے مستقبل سے مایوس ہو جائے۔ انسان کو موت کے خطرے سے زیادہ غریبی کا خطرہ ہے۔ پہلے غریب کی معاشی حالت کی اصلاح کرو، پھر اس کے ایمان کی۔ اس دوست کا گلہ کر رہے ہو جو دھوکہ دے گیا، گلہ اپنی عقل کا کرو جو دھوکہ دینے والے کو دوست سمجھتے رہے۔ خواہش پوری کرنے والا بزرگ اور ہے اور خواہش سے نجات دلانے والا اور۔ خواب کی اونچی اڑان بیان کرنے سے زندگی کی پستیاں ختم نہیں ہوا کرتیں۔ مکمل وہ چیز ہوتی ہے جس میں کسی اضافے کی ضرورت نہ ہو، نہ ترمیم کی۔ اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بے شک تم اور کوئی ساتھی نہ چنو گے سوائے عشق حقیقی کے۔ کسی شخص کے لیے جب تک وہ فنا نہ ہو جائے، کبریا کی بارگاہ میں راستہ نہیں ہے۔ فنا کے بعد ہی بقا کا درجہ ممکن ہے اور نیستی کے بعد ہی روحانی معراج حاصل ہوتی ہے۔ شیر کی طرح اپنے لیے خود ہی شکار کر، اپنے اور غیر کے مکر سے بچ۔ بیگانہ کون ہے؟ تیرا خاکی جسم ہے جس کے لیے تو فکر مند ہے۔ اگر جسم کی جگہ خوشبو میں بھی ہوگی تو موت کے وقت اس میں بدبو پیدا ہو جائے گی۔ خوشبو کو جسم پر مت مل، دل پر مل۔ خوشبو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی ہے۔ سب دلوں سے افضل ترین دل وہ ہے جو اللہ کے نور سے زندہ ہوتا ہے۔ عارف وہ ہوتا ہے جو تمہاری چپ میں تمہارے بات کا جواب دیتا ہے۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، وہ مذہب وہ جو غریبوں اور امیروں کے لیے فرق ظاہر کرے، وہ ایک قسم کی لعنت ہے۔ بے احتیاطی سے منہ سے کوئی بات نکل جائے یا وعظ کرتے وقت غلط رائے قائم کر دی جائے تو بات تشریح کرنے پر اس کی درستگی ہو سکتی ہے یا اس سے انکار ہو سکتا ہے، لیکن جب کوئی بات تحریر میں آ جائے پھر اس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے جب کوئی تحریر لکھو تو سوچ سمجھ اور دھیان سے لکھو۔ جن لوگوں کے ساتھ انسان کو اکٹھا رہنے کا اتفاق پڑے، ان سے کبھی بگاڑنا نہیں چاہیے۔ نیک نصیحت سالوں کی تعلیم سے بھی اثر نہیں کرتی، مگر بدعت مسئلے بارود کے پھول پھوڑ لے اڑتی ہے۔ جاہل کا ذاتی تجربہ صرف اس قدر ہوتا ہے جو اس کے پیش نظر رہتا ہے، مگر عالم کو علمی کتب کی ورقردانی سے ہزارہا سال گزشتہ آئندہ کا حال گھر بیٹھے معلوم ہو جاتا ہے۔ مغرور بندے کا کوئی دوست نہیں ہوتا، اس لیے کہ دوستی میں مساوات کی ضروریات ہوتی ہیں جو اس کو پسند نہیں۔ مغرور کو کوئی نصیحت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ناسا ہونے میں برتری کی ضرورت ہے جس سے اسے نفرت ہے۔ میری نصیحت سن لے کہ جسم مضبوط قید ہے، پرانے کو چھوڑ دے۔ اگر نیکی خواہش ہے، ہونٹ بند کر اور سونے سے بھری مٹھی کو کھول دے۔ جسم کا بخل چھوڑ دے اور سخاوت اختیار کر۔
انسان جب خدا کا نور حاصل کر لیتا ہے تو وہ برگزیدہ ہو جانے کی وجہ سے فرشتوں کا مسجود بن جاتا ہے۔ ایک گندھے کو پانی نے کہا کہ میرے اندر آ جا۔ گندھے نے کہا مجھے پانی سے شرم آتی ہے۔ پانی نے کہا میرے بغیر یہ شرم کیسے رفع ہوگی؟ میرے بغیر یہ گندگی کب دور ہو سکتی ہے؟ اگر ہر ناپاک پانی سے چھپے گا تو شرم ایمان کے لیے معنی ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو ایک روٹی پر 41 بار استغفر اللہ اور 41 بار یا رضا کو اول و آخر درود شریف پڑھ کر پھونک ماریں اور پرندوں کے آگے ڈال دیں۔ جلد دولت مند ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ کسی باطل بری شے کو دیر تک سنتے رہنے سے عبادت کی تو مٹھاس ختم ہو جاتی ہے جو دل میں پیدا ہوا کرتی ہے۔ عرش الہی اس وقت ہل جاتا ہے جب گنہگار شرمندگی اور ندامت سے روتا ہے، اور بچہ جب روتا ہے تو ماں کا کلیجہ رحمت سے ہلنے لگتا ہے۔ مکافات عمل دستک نہیں دیتی اور نہ ہی اسے کسی در کے کھلنے کا انتظار رہتا ہے۔ یہ تو جہاں جاتی ہے اپنے لیے دروازے کو لیتی ہے۔ جو آج تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا، اس لیے کسی کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ کسی کو اتنا پیار دو کہ کوئی گنجائش نہ چھوڑو۔ اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں بلکہ وہ ضرورت کا پجاری ہے۔ مزید ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔